ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے 2 مٹکے تھے، جنہیں وہ روز ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کاندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر لاتی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک مٹکا تو ٹھیک تھا، مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب بھی بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوتا تھا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے پورا مطمئن تھا۔ ٹوٹا ہوا مٹکا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ آخر وہ اپنے فرائض کو اس انداز سے پورا نہیں کر پاتا تھا جس کی اس سے توقع کی جاتی تھی۔ اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ۔ ایک دن اس ٹوٹے ہوئے گڑھے نے عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ تم اتنی محنت سے پانی بھر کر لاتی ہو، اس میں سے کافی سارا پانی صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے راستے میں گر جاتا ہے۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنسنے لگی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں، ادھر تو پھول کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اسی لیے تو میں نے نہر سے اپنے گھر تک راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے، تاکہ میرے گھر آنے تک روزانہ گرنے والے پانی سے سیراب ہو سکے۔ ان 2 سالوں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو مہکایا اور سجایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں کو پرلطف بنائیں۔ اگر کبھی آپ کو پیسوں کی یعنی خرچے کی ضرورت ہو اور آپ کو لگے کہ شاید آپ کے شوہر کے پاس آج پیسے کم ہیں، تو اس سے کچھ مت لیں، بلکہ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ کا دل دکھا ہو کسی بھی بات پر تو ہر بات پہ شوہر کے سامنے آنسو مت بہائیں، اس طرح وہ سمجھے گا آپ بہت کمزور دل اور بزدل ہیں۔ اگر شوہر کی والدہ سے کسی بات پر بحث ہو جائے تو اسے شوہر کو مت بتائیں، بلکہ خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے،
مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبائے تو فرشتہ۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا۔ منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اندھیرے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنی بے چینی، بے بسی اور بے یقینی پر کڑواہٹ سے مسکرائے تو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ خوف دو طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔